بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیدہ سندس اسرار گیلانی ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول و کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ آپ کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کا نام کاہلی ہے اور وہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ کاہلی سبق پڑھنے سے پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سر سید احمد خان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 میں ہوئی اور 1898 میں آپ کی وفات ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے رواج زمانہ کے مطابق پائی۔ اس کے بعد عدالت میں بطور سرشتہ دار کام کیا، پھر ترقی کرتے کرتے منصف ہو گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود مسلمانان ہند کے لیے کوشاں رہے۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ خود بھی مضمون لکھے اور اپنے رفقا سے بھی لکھوائے۔ سر سید احمد خان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کا رشتہ تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ مسلمان اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ تعلیمی جنگ لڑ سکیں۔ انگریز جو کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر بھی ختم کرنا چاہتے تھے، سر سید احمد خان نے کوششیں شروع کر دیں کہ مسلمانوں کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ انگریزوں کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ آپ کی تصانیف میں آثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ اب ہم سبق کاہلی کی طرف آتے ہیں۔ کاہلی، پہلے اس کے کچھ پیراگراف میں پڑھوں گی اور آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ آپ ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور باقی سبق پڑھیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ خود بھی خط کشید کریں گے اور ان تمام الفاظ کے معنی یاد کریں گے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے
وہ اپنے دلی کنواں کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان اس سبق میں ہمیں کاہلی کا مطلب بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر کاہلی کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں تیزی نہ دکھانا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ اصل میں دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یعنی جب ہم اپنے دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں تب ہم سب سے بڑے کاہل ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی محنت زندگی گزارنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بحالت مجبوری بھی کچھ نہ کچھ کام تو ضرور کرتا ہے، اور اس کام کرنے کے لیے اسے اپنے ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑنی ہی پڑتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی زندگی گزارنے کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم کاہل پائے جاتے ہیں، کیونکہ محنت کرنا اور سخت کاموں میں لگے رہنا ان کی پختہ عادت بن جاتی ہے۔ مگر ایسے لوگ جن کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، جن کو ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دلی کنواں کو بیکار چھوڑ کر بہت بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لائے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی کنواں کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جبکہ اس کے دلی کنواں کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی کنواں کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ یہاں سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید کسی ایک کو ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے گا اور اپنے دلی کنواں کو بیکار ڈال دے گا تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کاہل نہ ہوں تو ہمیں اپنی دل کی طاقتوں اور صلاحیتوں کو ہمیشہ کام میں لانا چاہیے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ انسان بھی ایک حیوان کی طرح ہے۔ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ جب اس کے دلی کنواں کی تحریک سست ہوتی ہے، کام میں نہیں لائی جاتی، تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی جب وہ اپنی دل کی طاقتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دے گا تو تبھی وہ حیوانی خصلت میں پڑ جائے گا اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جائے گا۔ انسانی خوبیوں کو کھو کر پھر وہ پورا حیوان بن جائے گا۔ اس لیے ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ اپنے اندرونی کنواں کو زندہ رکھے تاکہ وہ سخت کاہل اور وحشی نہ ہو جائے۔ یعنی اگر انسان اپنے اندرونی کنواں کو، اپنی طاقتوں کو، صلاحیتوں کو کام میں لانے کی کوشش میں نہیں لگا رہے گا اور ان کو بیکار چھوڑ دے گا تو پھر وہ ایک حیوان صفت انسان بن جائے گا۔ اب ہم
اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ کاہلی، آرام پسندی، تن آسانی، دلی قوا، دل کی طاقتیں، قوتیں، بیکار، ناکارہ، اوقات بسر کرنا، زندگی کے دن کاٹنا، بمجبوری، مجبور ہو کر، مجبوری کے ساتھ، طبیعت ثانی، طبیعت ثانی، دوسری عادت، پختہ عادت، حاجت، ضرورت، چستی، پھرتی، تیزی، حیوان صفت، جانور کی خوبی والا، عارضی، وقتی، غیر مستقل، وحشی، غیر مہذب، اجڑ آدمی، سست، ناتواں، کاہل، خصلت، عادت، جبلت، فطرت، مشغول، مصروف۔ جس طرح میں نے آپ کے لیے سبق کی پڑھائی کی اور الفاظ معنی آپ کو بتائے، اسی طرح آپ پورا سبق پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں گے۔ سبق کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ سبق کو پڑھیں گے نہیں تب تک آپ نہ نثر پارے کی تشریح کر سکیں گے اور نہ ہی آپ سبق کا خلاصہ لکھ سکیں گے۔ تشریح کے لیے الفاظ معنی بہت اہم ہیں۔ اگر آپ کو الفاظ معنی نہیں آتے ہوں گے تو تشریح میں جب خط کشیدہ الفاظ کے معنی آپ کو لکھنے کے لیے دیے جائیں گے تو آپ وہ حل نہیں کر سکیں گے اور آپ کے نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ اس لیے الفاظ معنی پر بہت غور کریں اور یہ بہت اہم ہے، جب بھی آپ کوئی سبق پڑھیں تو آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ضرور یاد کریں تاکہ جب آپ نثر پارے کی تشریح کریں تو آپ الفاظ معنی لکھ سکیں۔ اب ہم نثر پارے کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ بورڈ کے پیپر میں آپ کو جو یہ سوال دیا جاتا ہے اس میں 2 نثر پاروں کی تشریح پوچھی جاتی ہے اور یہ سوال دونوں نثر پاروں کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اب میں اس نثر پارے کو پڑھوں گی اور پھر ہم اس کا حوالہ متن، خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور تشریح کی طرف جائیں گے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ یہاں پر بورڈ کے پیٹرن کے مطابق 4 الفاظ کو خط کشید کیا گیا ہے، لیکن آگے میں آپ کو زیادہ الفاظ کے معنی بتا رہی ہوں۔ حوالہ متن پہلے ہم اس کا کریں گے۔ سبق کا نام کاہلی، مصنف کا نام سر سید احمد خان، اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی، مناسب، موضوع، معقول، چندہ، تھوڑی سی، اسی قدر، لاخراج دار، خراج یا محصول
نہ دینے والے یعنی ٹیکس نہ دینے والے، دلی قوا، دل کی طاقتیں، آمدنی، کمائی، اخراجات، خرچ، مائل ہونا، راغب ہونا، وحشی، اجڑ۔ زیادہ الفاظ کے معنی بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بھی زیادہ الفاظ کے معنی یاد کریں، یعنی تمام ایسے الفاظ جو آپ کو بظاہر دکھنے میں آسان لگیں ان کے بھی معنی ضرور دیکھیں، کیونکہ جب معنی لکھنے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کے پاس مناسب الفاظ کا چناؤ نہیں ہوتا، اور جب آپ مناسب الفاظ کا چناؤ نہیں کرتے تو نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تشریح کی طرف آئیں گے۔ ایک ایسا انسان، تشریح میں ایک ایسا انسان جس کی آمدنی اور اخراجات برابر ہوں، اسے اپنی آمدنی کو حاصل کرنے کے لیے ذرا محنت نہ کرنی پڑے اور وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے تو وہ وحشیانہ طور طریقے اپنائے گا۔ قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہو جائے گا، یعنی جوا کھیلنے لگے گا۔ کاہلی انسان کے اندر سے عزت نفس کو لمحہ بلمحہ کم کر دیتی ہے۔ جب انسان ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرے اور کام کاج محنت مزدوری میں محنت و چستی نہ کرے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ یہی عادات وحشی انسانوں میں ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ وزادار وحشی ہوتا ہے۔ اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورتاً کام میں لاتے ہیں، لیکن اگر انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہ کر دلی قوا کو بیکار کر دے تو وہ کاہل، وحشی اور حیوان بن جاتا ہے۔ اور ہمارے ہم وطنوں کو قوت عقلی کام میں لانے کا موقع نہیں رہا تو اس کا سبب کاہلی ہے۔ ہمیں کاہلی دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر قوم کی ترقی اور بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کاہل افراد گھر والوں اور معاشرے کے لیے مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ معاشرے میں کاہل افراد کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ کاہل افراد کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر سے تعمیر و ترقی اور بڑھ چڑھ کر کام کرنے کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگر ایک ایسا شخص ہے جس کی آمدنی اور اخراجات برابر ہوں اور اسے حاصل کرنے کے لیے ذرا محنت نہ کرنی پڑے، وہ تھوڑی سی بھی محنت نہ کرے اور اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے تو اس کے عام شوق وحشیانہ ہو جائیں گے۔ وہ مختلف بری عادات کا عادی ہو جائے گا، یعنی وہ ایک وحشی بن جائے گا۔ بڑے صغیر میں ایسے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن میں قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا بڑے صغیر میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جنہیں قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملا ہے، جبکہ دیگر ممالک میں ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا کاہلی کا سبب ہی یہ ہے۔ لوگ اسی لیے اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کو ایسے مواقع نہیں دیے جاتے، اور یہی چیز پھر بعد میں ان کے لیے مسائل کا سامان بنتی ہے۔ سر سید نے اس مضمون میں کاہلی جیسی عادات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کاہلی میں پڑ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور جو وہ سچے دل سے محنت نہیں کرتا بلکہ وہ کاہل بن جاتا ہے اور دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے۔ سر سید احمد خان نے اس مضمون میں
ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف ہماری نظر دوڑائی ہے۔ بظاہر تو کاہلی اتنی بڑی چیز نہیں لگتی، لیکن اگر دیکھا جائے تو کاہلی زمانے میں ایک ناسور کی طرح پھیل رہا ہے۔ اگر لوگ کاہل ہوں گے تو ان کے اندر بے حسی ہوتی جائے گی، جو کہ ان کے لیے اور معاشرے کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ کسی بھی سبق میں سے دوسرا سوال جو آتا ہے وہ خلاصے کا ہوتا ہے۔ خلاصہ لکھتے وقت چند چیزوں کا دھیان رکھیں۔ بورڈ میں یہ سوال 5 نمبر کا آتا ہے۔ 2 اسباق کے خلاصے پوچھے جائیں گے جس میں سے آپ کسی ایک سبق کا خلاصہ کریں گے۔ خلاصہ، پہلا جو نقطہ ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خلاصہ 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ خلاصہ لکھتے وقت پیراگراف بنائیں۔ خوش خطی کا خاص خیال رکھیں۔ خلاصہ اصل سبق کا 1/3 ہونا چاہیے۔ سب سے اہم نقطہ، خلاصے میں کوئی قول، شعر، حدیث کا حوالہ، قرآن کا حوالہ بالکل مت دیں۔ بچے اکثر خلاصے کو بہتر بنانے کے لیے اس میں قول، شعر وغیرہ لکھ دیتے ہیں، لیکن خلاصے میں کبھی بھی قول یا شعر نہیں لکھا جاتا۔ خلاصہ ہمیشہ سبق کا لکھا جاتا ہے، اور سبق کے اندر جو چیزیں موجود ہوں ہم انہی کو ہی لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہم باہر سے اس میں نہیں لکھیں گے۔ اب ہم اپنے تفویض کار یعنی گھر کے کام کی طرف آتے ہیں۔ آپ اس سبق کا خلاصہ لکھیں گے اور کسی بھی ایک پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔